شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. 21 تا 30 10 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں سورہ نور کی، اور کل کے درس میں 20 آیتیں شروع کی پڑھی گئی تھی. واقع اس کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے نصیحت کی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پر بہتان تراشی کے معاملے میں غلط کردار ادا کیا تھا اور اس کو ہوا دی تھی. ان کو اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو کہ آئندہ دوبارہ اس طرح کی غلطی مت کرنا اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو تب، ورنہ اگر آئندہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر جن پر الزام تراشی، در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی، اصل میں ٹارگٹ جو منافقین کے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو اصل بدنام کرنا تھا. اگر کوئی کسی صحابی کو مطعون کرتا ہے تو اس کا ٹارگٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کیسے تھے جن کے صحابہ ایسے تھے؟ اس طریقہ سے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانہ تھے منافقین. اگر مومن رہنا چاہتے ہو تو آئندہ ایسی غلطی دوبارہ مت کرو. اور یہ کہ جو لوگ بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی کی باتوں کو مسلم معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں کے تعلق سے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. اس کے بعد یہاں اس 21ویں آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. جب یہ کہیں ایمان والوں تو اس کے اندر مکمل ایمان والے بھی داخل ہیں اور ناقص ایمان والے بھی داخل ہیں. جس کے پاس بھی ایمان ہے وہ سب داخل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت سب کے لیے ہے، صرف کامل ایمان والوں کے لیے نہیں، ناقص ایمان والے بھی اس کے اندر داخل ہیں. سب کو اللہ خطاب کر رہا ہے. اور اصل میں یہ ایمان کی صفت سے اس لیے متصف کرتا ہے کہ ایمان والے ہی اللہ کی آیتوں پر اور نصیحتوں پر کام دھرتے ہیں، اور ایمان ہی ان کے اندر گویا کہ ایک محرک ہوتا ہے، مضبوط محرک اور داعیہ ہوتا ہے جو نیک عمل کے اوپر اس کو ابھارتا ہے اور غلط کام سے روکتا ہے. کہا گیا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان،
شیطان کے خطوات کی پیروی مت کرو. خطوہ کی جمع ہے. خطوہ کہتے ہیں ما بین القدمین، دو پاؤں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو خطوات کہتے ہیں. مراد ہے راستے. شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو. اور شیطان کے چاہے جتنے بھی راستے ہوں، جتنے بھی ہتھ کنڈے ہوں، بنیادی طور کے اوپر وہ دو ہی ہیں. تمام ہتھ کنڈے آ کر کے ختم ہوتے ہیں دو ہتھ کنڈوں پر جو بنیادی. ایک تو یہ کہ وہ تکذیب کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ استکبار کرتا ہے. تکذیب اور استکبار. اللہ تعالیٰ کی خبروں کی تکذیب کرنا. اللہ نے کہا کہ آدم تم سے افضل ہے، سجدہ کرو، کا نہیں جھٹلاتے. آدم کو سجدہ کرو، اس نے حکم کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرنا اور حکم کے مقابلے میں تکبر کرنا. تو تکذیب اور استکبار یہ دو اصل چیز ہے. جو بھی چیز ہو، سمجھے کہ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، اس کو کہ بھائی دائیں ہاتھ استعمال کرو. کہتے کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، ابھی آپ دائیں بائیں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کون بول سکتا ہے کہ وہ تکبر ہوگا؟ تکبر ہے. جو بھی چیز آپ دیکھ لیجیے آپ کے بات وہی رکے گی. یا تو وہ کہے گا ہم نہیں مانتے اس فرق کو، یا پھر تکبر کرے گا. سمجھے؟ اس کو تہذیب اور تمدن مانتا ہے. متاثر ہے یورپین سے، غیر قوموں سے متاثر ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے انہوں نے ترقی کر لی ہے، لیکن تہذیب اور تمدن اور ثقافت اور شرافت اور اخلاق اور آداب جو اسلام نے پیش کیے ہیں وہ دنیا میں کسی مذہب میں نہیں پیش کیا اور کسی قوم کے اندر نہیں. یہ سب تہذیب انہوں نے مسلمانوں سے اختیار کی. تو بہرحال تکذیب اور استکبار، اللہ کی خبروں کی تکذیب کرنا اور اللہ کے حکموں کو، عوامر اور نواہی کو برتنے کے اندر تکبر کا مظاہرہ کرنا، یہ شیطان کا شیوا رہا ہے. اور جو بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے وہ انہی دونوں عام طریقے سے ان کا معاملہ یہی رہتا ہے کہ یا تو وہ تکذیب کرتے ہیں یا استکبار. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے نقوش قدم کی پیروی کرے گا، اس کے شیطان کی راہوں پر چلے گا، تو ظاہر ہے کہ شیطان بے حیائی کا اور خلاف شرع کا حکم دیتا ہے. بے حیائی کے کاموں کا، بے حیائی کی باتوں کا اور خلاف شرع کاموں کا حکم دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی دل کے اندر بے حیائی کا خیال آوے، خلاف شرع کام کرنے کا خیال آوے، سمجھو کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے. اور اگر دل میں نیکی کا خیال آئے، امر بالمعروف کا خیال آئے، نہی عن المنکر کا خیال آئے، تو سمجھو کہ یہ فرشتہ ہے تمہارے اوپر موکل، جو اللہ نے مسلط کیا ہے تمہارے لیے، وہ تم کو نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے. اور اگر برائی کا خیال آتا ہے اور برائی کرنے کا تحریک دل میں پیدا ہوتی ہے، تو سمجھو کہ وہ شیطان ہے جو تم پر مسلط کیا گیا. ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ، ایک شیطان لگا ہوا ہے. شیطان نیکی کے کام پر ترغیب دلاتا ہے اور یہ شیطان نیکی کے کام سے روکتا ہے، اور یہ فرشتہ نیکی کے کام پر اس کو راغب کرتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ رب العالمین اپنے فضل خاص سے انسان کو شیطانوں سے نہ بچائے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے نہ بچائے، تو کوئی پاک نہیں رہ سکتا. کسی کا عقیدہ صاف نہیں ہو سکتا، کسی کا عمل پاک نہیں رہ سکتا. مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک اور پوتر کرتا ہے، نیکی کے راستے پر لگاتا ہے، اعمال صالحہ کی توفیق دیتا ہے، جس سے اس کا قلب مطہر ہو جاتا ہے، گناہوں کی آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، فضل والے کے لیے، جو صاحب فضیلت لوگ ہیں اور جو صاحب وسعت ہے، اللہ رب العالمین نے جن پر کشادگی کی ہے، مال و دولت عطا فرمایا اور نیکی میں بھلائی میں جن کو خوب رغبت ہے، ایسے لوگوں کو نہیں چاہیے قسم کھانا. ولا یأتی لا یحلف، علیہ کہتے ہیں قسم کو. کس بات سے قسم نہیں کھانا چاہیے؟ واجب کو ترک کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے، مستحب کو ترک کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے. کوئی بھی کام واجب ہے اس کو چھوڑنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اگرچہ کچھ ناراضگی کسی سے پیدا ہو، لیکن اگر کوئی واجب عمل آپ اس کے تئیں کر رہے تھے، مستحب عمل کر رہے تھے، تو اپنی نیکی کو باقی رکھیے.
اصل میں واقعہ کا یا اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خالہ زاد بھائی مصطح ابن اساسہ کے سلسلے میں یہ آیت اتری. جیسا کہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ مصطح بن اساسہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر بہتان تراشی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہ بھی عبداللہ بن ابی منافق کے خوب ہتھے چڑھنے والوں میں سے ایک تھے، اور ان کو بہتان تراشی کی سزا بھی ملی. تو بہرحال خالہ زاد بھائی ہو، کھاتا پیتا ہو ہمارے یہاں، اور وہ ہماری بیٹی پر اتہام بازی کرنے میں آگے رہے، تو کوئی بھی انسان ہوگا وہ قسم کھائے گا کہ نہیں اب اس کے بعد آج سے اس پر کوئی خرچ نہیں کرنا. یہ نمک حرام ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یہ نمک حرام ہے، اور جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھپ کرتا ہے. ہمارے گھر میں کھاتا ہے اور ہماری عزت و ناموس کو نیلام کرتا ہے. باقتضائے بشریت کسی کے اندر بھی یہ بات آ سکتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگرچہ صدیق ہیں لیکن وہ بھی تو انسان تھے، ان کے بھی جذبات تھے، ان کی بھی بیٹی کا معاملہ تھا. تو انہوں نے قسم کھایا کہ آج کے بعد مصطح پر خرچ کرنا وہ بند کر. بہرحال جب مصطح کو سزا لگ گئی اور حدود کفارات ہوتے، سزا جو ہے اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا. الحدود و کفارۃ لاہلہا، ٹھیک ہے. اگر کسی مجرم کو اس کے جرم کی اسلامی سزا دے دی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہوتا. تو وہ تھے محتاج آدمی، ایک تو رشتہ دار ہے، دوسرے کہ تھے مسکین آدمی، غریب آدمی تھے، اور تیسرے کہ وہ مہاجری بھی تھے، ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے. تو معلوم یہ بھی پڑا کہ بڑا سے بڑا گناہ بھی اگر کوئی کر لے تو ہجرت کا ثواب اس کا باطل نہیں ہوگا، باقی رہا ثواب ان کا. اس لیے اللہ نے مہاجر کہہ کے پکارا ان کو، کہا کہ اولو الفضل والسعہ کو، فضیلت والے کو اور وسعت رکھنے والے کو قسم نہیں کھانا چاہیے اس بات سے کہ وہ دیں قرابت مندوں کو اور مسکینوں کو اور مہاجرین کو. قرابت مند بھی ہے، مسکین بھی ہے، مہاجری بھی ہے. یہ تینوں صفتیں مصطح پر صادق آ رہی ہیں. تو ان کو ان پر خرچ کرنے کے لیے یا ان پر خرچ نہ کرنے کے لیے قسم کھانا کہ ان پر خرچ نہیں کریں گے، یہ ان الفضل کو زیب نہیں دیتا. اللہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ یہ فضل والے جو فضیلت اور نیکی والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ دل بڑا رکھیں. اگر کوئی گستاخی بھی کرے، کوئی بدسلوکی بھی کرے، کوئی تکلیف بھی پہنچائے تو دل بڑا رکھے، معاف کر دے. معاف کرنے کا مطلب یہ کہ اس کا مواخذہ نہ کرے، تجاوز کرے، درگزر کرے، اس سے مواخذہ نہ کرے. اور صفح کیا ہے؟ صفح کے معنی بھی درگزر کرنا. تو معاف کر دیں، درگزر کر دیں اور صفح کر دیں. عفو و صفح دو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. حالانکہ دونوں ایک ہی معنی ہے لیکن ہے تھوڑا سا باریک سا فرق. عفو کہتے ہیں معاف کر دینے کو، یعنی درگزر کر دینے کو، یعنی مواخذہ نہ کرنے کو. اور صفح کہتے ہیں اس واقعے سے، اس معاملے سے اعراض کرنے کو، کبھی خیال ہی نہ آئے کہ کوئی ایسی بات ہوئی. گویا کہ معافی کی تکمیل ہوتی ہے صفح سے، یعنی ایک دم ایسا مکمل معاف کرو جیسے کہ لگے کہ وہ واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے، اس کو کبھی اہمیت ہی مت دو. کبھی کبھی لوگ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن دل میں خلش رہتی ہے، بات یاد رہتی ہے اگرچہ وہ معاف کیے ہوئے ہوتے. معاف کر کے واقعے کو بھول جاؤ، ایسا بھولو کہ لگے کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے ایسا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اس کے بعد دیکھیے تو أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخشے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یا آیت اگرچہ کسی خاص پس منظر میں اتری ہے لیکن چلیے کسی بھی صاحب فضل کو اور صاحب وسعت کو یہ بات کہی جا رہی ہے. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوصی سبب. سبب چاہے جو بھی رہا ہو لیکن جو بھی اولو الفضل ہیں ان کو چاہیے کہ فضل اپنا جاری و ساری رکھے، اور اگر کسی سے گستاخی ہو گئی ہے تو اس کو درگزر کریں، معاف کر دیں، بھلا دیں بات کو. یہ جو جملہ ہے کہ کیا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ معاف کر دے، اس میں لگتا ہے کہ بہت لطف اور محبت کے انداز میں ایک طرح کی ڈانٹ ہے اور توبیخ ہے کہ کیسے ایسے تم نے کیا ابو بکر. یا یہ کہہ لیجیے کہ ابھارنا مقصود ہے، حرکت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ کیا نہیں پسند کرتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے. یا تو یہ تحذیر ہے، حس ہے، ابھارنے کے لیے ہے، یا جو قسم کھائی تھی اس کے اوپر بہت خوبصورت انداز میں اور بہت پیار بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک توبیخ ہے، ایک ملامت ہے کہ آپ نے ایسے کیسے کیا، یہ قسم آپ نے کیوں کھائی، آپ نہیں پسند کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ تو بہرحال جو بھی بات ہو، لیکن انداز بڑا نرالا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلایا، اور یہ آیت بڑی صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ بلا یا رب نحب ان تغفر لنا، اے اللہ ہم یقیناً اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ اب مغفرت کا معنی ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف معاف کر دینا نہیں ہے، گناہ پر پردہ دینا اور معاف کر دینا، یعنی مواخذہ بھی نہ کرے اور چھپا بھی دے، بے عزت کر کر کے معاف کر دے، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین گناہوں پر پردہ دے گا اور پھر معاف کرے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو دنیا سے، کہے گا جس طرح میں نے دنیا میں تمہارے گناہ پر پردہ دیا تھا، آج بھی میں پردہ دیتا ہوں۔ یہ اصل میں مغفرت کا مسئلہ ہے۔ جیسے کہ مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو جو جنگی سر پر پہنتا ہے، جو اس کے سر کو بچاتا بھی ہے اور سر کو چھپاتا بھی۔ یہ ٹوپی جو ہے سر کو چھپا بھی رہی ہے اور تلوار اور تیر کے لگنے سے بچا بھی رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرے گا یعنی، اور پردے عیب کے اوپر پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خرچہ دینا شروع کر دیا مصطفیٰ کو، اور کہا کہ جیسے لیا کرتے تھے کھانا خرچ، اسی طریقے سے پھر پورا بحال کرتے ہیں۔ اب مصطفیٰ آ جاؤ واپس، الحمدللہ۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اب دیکھیے شاید کو، بے شک جو لوگ محصنات پر، غافلات پر اور مومنات پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ محصنات مانے پاک دامن، محصنات مانے پاک دامن۔ محصنات قرآن مجید نے 3 معنی کے لیے استعمال کیا، ایک تو پاک دامن کے لیے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے شادی شدہ عورت کو بھی محصنہ کہتے ہیں، شادی شدہ مرد کو محسن اور عورت کو محسنہ، جس کو سیب اور سیبہ کہتے ہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، شادی شدہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں مگر یہ کہ وہ لونڈی بنا کر آئے ہیں، لونڈی بن کر کے آتی ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں، تو پھر ان کا رشتہ ان کے شوہر سے ختم ہو گیا۔ طہارت ایک مرتبہ دیکھ لی جائے کہ رحم اس کا صاف ہے، بچہ نہیں پل رہا ہے اس کے پیٹ میں، یا حاملہ ہے تو وضع حمل کر دے، اور وہ لونڈی جس کے حوالے کی جائے گی وہ اس کے وطی کرے، اس کا رشتہ پہلے شوہر سے ختم۔ تو کسی بھی شوہر والی سے رشتہ کرنا، کتنے لوگ ہوتے ہیں نا آپ پتن دے، شادی شدہ عورت کو پھسلا کر کے باقا کر کے لے کے بھاگ جاتے ہیں، اور جا کر کے کہیں جا کے کورٹ میرج کر لیا ہے، کسی ملا مولوی سے شادی کر لیا، وہ کبھی شادی نہیں ہوگی جب تک اس کے ساتھ رہے گا بدکاری کرتا ہو، کیونکہ شوہر نے نہ طلاق دیا ہے نہ اس نے خلا لیا ہے، نہ قاضی نے نکاح کو فسخ کیا۔ بیوی کسی کی ہوتے ہوئے کیسے تم شادی کر رہے، سمجھا نا؟ کسی کی بیوی ہوتے ہوئے وہ حلال دوسرے کے لیے تبھی ہوگی، صرف ایک صورت میں ہوگی، اور وہ یہ کہ وہ لونڈی بنا کے آئے، لونڈی بن کے آئے، ورنہ پھر یا تو وہ طلاق دے یا خلا لے یا فسخ ہو، تبھی کوئی دوسرا آدمی شادی کر سکتا ہے عدت گزارنے کے بعد۔ تو یہ ایک محصنات ہوئی شادی شدہ، جو اس آیت میں ہے محرمات کی فہرست میں اللہ نے کہا کہ کسی کی شادی شدہ عورت بھی تمہارے لیے حرام ہے، الا یہ کہ وہ مل کے زمین میں آئی۔ اور تیسرا مطلب ہے آزاد، محصنات مانے آزاد، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں کا جو کوئی آزاد مسلمان عورت سے شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور گناہ میں آگے اگلی شرط یہ ہے کہ گناہ ہمیں کرنے کا ڈر ہو، طاقت نہ رکھتا ہو یعنی کھلا پلا نہ سکتا، اس کی مہر دے نہیں سکتا، اور گناہ میں بھی پڑنے کا ڈر ہے بدکاری میں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مسلمان لونڈی سے شادی کر دے جو آزاد عورت سے شادی کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو محصنات مانے آزاد، محصنات مانے شادی شدہ، محصنات مانے عفیفات پاک دامن۔ یہاں پر ہے کہ جو کوئی بھی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اچھا وہ پاک دامن عورت غافلات ہے، غافلہ ہے یعنی وہ جانتی بھی نہیں ہے کہ بدکاری کچھ ہوتی ہے، بدکاری کا خیال بھی اس کے دل و دماغ سے ہو کر کبھی گزرتا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر محسنہ قافلہ بھی ہے تو پاک دامن، لیکن بدکاری ہے، زناکاری ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی خیال
کسی آدمی کے تئیں آتا ہو اس کو، لیکن ایسا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب اگر کوئی پاک دامن اس عورت کے اوپر، مومنہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاوے گا اور 4 چشمدید گواہ نہیں پیش کرے گا تو اس کو سزا نہیں کی، سزا ہوگی۔ لیکن یہ خاص ایک وصف بڑھا دیا گیا کہ وہ پاک دامن بھی ہے اور یہ اتنی انوسینٹ ہے، غافلہ ہے کہ وہ جانتی بھی نہیں کہ بدکاری کچھ ہوتی، غیر مرضی کوئی ہوتا ہے عورت کے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مومنات ہوں، تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ میاں محسنات غافلات مومنات میں سب سے پہلے ترتیب کے اعتبار سے تو مومنات کو ذکر کرنا چاہیے تھا، مومنات ہو تب محسنات ہو غافلات ہو، نہیں آپ سمجھے؟ تو محسنات پہلے غافلات بعد میں اور مومنات سب کے بعد میں۔ کہیے گا کہ اصل میں جو گفتگو چل رہی ہے وہ عزت اور آبرو کی حفاظت کے تعلق سے چل رہی ہے، اور بہتان تراشی یا زناکاری یہ پاک دامنی کے خلاف ہے، اسی لیے وہ جس ترتیب میں بات آئی ہے اس ترتیب کے اعتبار سے یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تینوں صفتیں اللہ کی قسم بدرجہ اتم و اکمل 100% حضرت عائشہ صدیقہ کے اندر موجود ہے۔ پاک دامنی میں کوئی شبہ نہیں، غافلات تھیں، بدکاری سمجھ بھی نہیں سکتی تھی، نبی کی بیوی ہے، اور مومنہ تو ہے ہی اللہ بدرجہ اتم یہ تینوں صفت اما عائشہ میں رضی اللہ عنہ میں تھی۔ جن لوگوں نے ایسی عورت پر اتہام لگایا، لوئنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں لعنت کے شکار ہے۔ لوئنوا لعنت کیے گئے، یہ نہیں کہا کہ لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی، لوئنوا لعنت کیے گئے، یعنی ان پر لعنت کرنے میں اللہ بھی شریک ہے، اس کے فرشتے بھی شریک ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی شریک ہیں۔ لوئنوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سزا کے بعد بھی، لیکن علماء نے کہا کہ ان کو سزا لگ گئی اگر وہ مسلمان تھے اور توبہ استغفار انہوں نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالی مغفرت ہے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، آیت باقی ہے، ازواج مطہرات پر اتہام بازی کرنے والے کے لیے یہ وعید ہے کہ لعنت دنیا سے لے کر آخرت تک ان کا پیچھا کرے گی، باقی دنیا میں دوسری عورتوں پر اگر اتہام لگاتے ہیں سزا مل گئی تب پھر وہ دنیا سے لے کر آخرت تک لعنت کی شکار نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن انسان کے خلاف اس کی زبان گواہ دے گی، ان کی زبانیں گواہی دیں گی لوگوں کے خلاف، قیامت کے دن ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ جس زبان سے تم نے اتہام بازی کی ہے یہی زبان کل بولے گی کہ تم نے عفیفہ غافلہ مومنہ صدیقہ پر بہتان لگایا تھا، یہ زبان خود تمہارے خلاف بولے گی۔ اور وہ ہاتھ جن سے تم غلط عمل کرتے ہو، پاؤں جن کو غلط استعمال کرتے ہو، غلط جگہوں پر جاتے ہو، بما کانوا یعملون، تمہارے عملوں کی گواہی تمہارے خلاف زبان دیں گی اور تمہارے اعضاء اور جوارے دیں گے، چمڑے گواہی دیں گے۔ انسان حیران ہو کے پوچھے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ جی تب اگر کوئی کہے کہ قرآن میں تو ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، ہم زبان کو مہر بند کر دیں گے، زبان پہ تالا لگا دیں گے، زبان سے کچھ نہ بولے گا، ہاتھ اور پیر گواہی دے گا، کہیے گا کہ جواب یہ ہے الحمدللہ دونوں تو قرآن کی آیت ہی ہے، تعارض کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے اتنے لمبے چوڑے دن میں کبھی تو انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا، زبان بھی بولے گی کہ تم نے یہ غلط کیا تھا، یہ غلط بولا تھا، یہ غلط کہا تھا، ہاتھ پاؤں تو بولے گا۔ اور جب کبھی آدمی غلط فکری کرے گا اور کہے گا نہیں ہم نے ایسا کام نہیں کیا تھا، تب اس وقت جن اعضاء سے جو کام تم نے کیا تھا اللہ زبان کو سل دے گا، بند کر دے گا، کہے گا تمہارے اعضاء تمہارے خلاف ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ تو مختلف حالات ہوں گے، تو 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، کتنے کروٹیں لوگ لیں گے، کتنے پیترے بازی کریں گے بچنے بچانے کے لیے۔ تو جہاں دیکھیں گے کہ صاحب انکار کرنے سے کام چل رہا ہے تو وہاں انکار کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ ان کے خلاف گواہ لائے گا انہی کے اعضاء کو، اور جہاں اس کی غلطی کو زبان بولے گا، پھر زبان تو بول ہی رہی ہے غلطی اس کی، ٹھیک ہے۔ اور جس وقت وہ زبان سے اپنی کی ہوئی غلطیوں کا انکار کرے گا، واللہ ما کننا مشرکین، ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ
منہ پر مہر لگا دے گا، بند کر دے گا، اور اس کے بعد آزاد سے گواہی دے دے گا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ رب العالمین ہر شخص کو پورا پورا ان کا بدلہ دے گا، دینہم من جزا، ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، الحق، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ جو نہیں کیا ہوگا اس کا گناہ نہیں ہوگا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، عدل یہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ عدل سے بڑھ کے بھی کچھ کرے گا، عدل بھی کرے گا اور فضل بھی کرے گا ایمان والوں پر، لیکن ایمان سے خالی لوگوں کے ساتھ عدل فرمائے گا، جتنا کچھ کیا ہے، جو بھی عمل ہے، اس کی پوری پوری جزا عدل کے ساتھ دے گا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، دین عمل کو بھی بولتے ہیں اور دین عمل کی جزا کے لیے بھی بولتے ہیں۔ مالک یوم الدین، یہاں پر دین کس معنی میں؟ بدلہ مانے جزا، وہی بدلہ، عمل کا بدلہ کا دین۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ میں عمل، جو شریعت ہم نے اتاری ہے، جس میں تم کو عمل کرنا ہے، اور عمل کرنا واجبات کو بجا لانا ہے اور منہیات سے اجتناب کرنا ہے، وہ آج مکمل کر دیا۔ تو وہاں دین الیوم اکملت لکم دینکم، عمل، مذہب، قرآن، حدیث، اوامر و نواہی کے اعتبار سے دین مکمل۔ تو وہاں عمل کے معنی میں، اور یہاں مالک یوم الدین جزا کے معاملے میں، یہاں بھی جزا ہی ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن اللہ پورا پورا ان کو بدلہ دے گا، حق کے ساتھ، یعنی عدل کے ساتھ۔ حق مانے عدل۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور اس دن سمجھ میں آئے گا ان کو کہ اللہ هو الحق المبین، وہی حق ہے، بہت واضح حق ہے۔ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اس دن سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اس دن سمجھیں گے کہ اللہ حق تھا۔ اللہ کے افعال کا، اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، اس دن سب چیز کا اقرار ہو جائے گا کہ اللہ حق مبین۔ 26ویں آیت ہے الخبیثات للخبیثین، اسی واقعے کے تناظر میں کہا الخبیثات یعنی الکلمات الخبیثات، بری باتیں، برے لوگ ہی بولتے ہیں، فحش باتیں فحش لوگ بولتے ہیں، اور فحش لوگ کے منہ سے فحش بات ہی نکلے گی، اور پاکیزہ کلمات پاکیزہ لوگ بولتے ہیں، اور پاکیزہ لوگ نہیں بولتے مگر پاکیزہ کلمات۔ تو کلمات مراد ہے جو بدکار تھا اس نے بدکاری کی بات کہی، عبداللہ بن ابی منافق مردود بدکار، لونڈیاں رکھتا تھا، زبردستی اس سے طوائف گیری کراتا تھا، اس بدکار سے کیا توقع رکھ سکتے تھے؟ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اس نے اچھا الزام لگایا۔ تو یہ بدکاری کا کلمہ اور گناہ کی بات ایسے ہی گنہگار مردود سے نکل سکتی تھی، ان سے اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور طیبین طیبات، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، حضرت عائشہ صدیقہ ہے، ان سے پاکیزہ کلمات نکلیں گے۔ صفوان بن معطل پاکیزہ ہے، اس سے پاکیزہ بات نکلے گی۔ یا پھر النساء الطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ دنیا کا سب سے پاکیزہ مرد اور سب سے افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے بھلا اللہ رب العالمین دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت کا ہی انتخاب کرے گا۔ گویا علی الاطلاق دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتیں وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جن کو اللہ نے امت کی مائیں قرار دیا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ سب بری ہیں ان باتوں سے جو کہنے والوں نے کہا۔ اولئک کون؟ حضرت عائشہ بری ہیں بہتان تراشی سے، صفوان بن معطل السلمی وہ بری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بری ہیں کہ ان کی بیویوں میں سے کوئی بیوی ایسی ہو سکتی ہے، حضرت ابو بکر کا گھرانہ بری ہے، سب ہے، کیونکہ صرف عورت کے اوپر اثر ہی نہیں پڑا یا اس آدمی ہی پر نہیں پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی گویا نشانے پر آ گئی، ابو بکر صدیق بھی نشانے پر، جس کی بیٹی پر الزام رکھتی ہے، بیٹی سے زیادہ کہیں باپ دکھی ہوتا ہے اس کا، جس کی بیوی پر الزام اگر کوئی غلط لگا دے اس کا شوہر اس سے زیادہ دکھی ہوتا ہے کہ ہماری عزت اور آبرو کو اس نے نیلام کر دیا، ہمارے بچوں کی کہ نسب پر لوگ انگشت نمائی کریں گے ہم۔ تو آپ صرف یہ نہیں کہیے کہ اولئک مبرؤون کا مطلب یہ کہ وہی دو ہیں اور دو کے لیے جمع استعمال کیا گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ابو بکر صدیق بھی ہیں، اور سب کے سب
بڑی ہیں، مما یقولون، ان کا خانوادہ بڑی ہے، لہم مغفرۃ و رزق کریم، سب کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رزق کریم یعنی جنت۔ مسروق بن اجدع رضی اللہ عنہ بہترین تابعی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سننے کے لیے آتے تھے، پردے کے پیچھے سے حدیث سنتے تھے، اور جب حدیث جا کر کے بیان کرتے تو کہتے ہیں قالت صدیقہ بنت خلیفۃ رسول اللہ والصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المبرأۃ من السماء، کہا مجھ سے بیان کیا صدیقہ نے جو صدیق اکبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب خلیفہ خلیفۃ رسول اللہ اور صدیق کی بیٹی، صدیقہ نے بیان کیا خلیفۃ رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ صدیق کی بیٹی نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی تھیں، جن کی برات آسمان سے اللہ نے اتاری، ان سے روایت ہے۔ اتنی تعریف اور تزکیہ کرنے کے بعد تب وہ حضرت عائشہ سے روایت کیا۔ اب بڑا مقام تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا، وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نوازشوں پر بہت شکر گزار ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ میں وہ ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میری شادی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے ٹکڑے میں میری تصویر بھیجی۔ حضرت جبریل آئے، کہا یہ آپ کی بیوی ہے، یا تو ہتھیلی پہ تھا یا ریشم کے کپڑے پر۔ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اکلوتی بیوی ہیں جو کنواری تھی باقرت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتی بیوی ہیں کہ جن کے یہاں آپ نے آخری سانسیں لی، اور جن کے گود میں، جن کے چھاتی اور جن کے گود کے درمیان آپ کی روح پرواز کرتی ہے۔ اور اس دن جس دن ان کی باری اپنی تھی، 5 روز پہلے سے تھے، 4 دن دوسری خواتین کی باریاں تھیں، لیکن جس دن ٹھیک ان کی باری تھی اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کو سجا ملی۔ بڑی فضیلت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، اب یہاں سے یہ گفتگو ختم ہوتی ہے، لیکن بدکاری، اتہام بازی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر میں آپ اچانک بغیر اجازت کے داخل ہو جائیے، تو بغیر اجازت کے جب داخل ہو جائیے گا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن آپ کے اوپر اتہام بازی ہوگی کہ کیوں آیا، لگتا ہے کہ ضرور چوری کے ارادے سے آیا ہوگا یا بدکاری کے ارادے سے آیا ہوگا، کہ گھر میں اگر کوئی مرد نہیں ہوگا تو گھر کی عورت کے ساتھ زیادتی کرے گا، ہے کہ نہیں؟ چونکہ بات آ رہی ہے اسی طرح کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی، عزت و آبرو کی حفاظت، ناموس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ گھروں کا احترام کیا جائے اور کسی کے گھر میں کوئی بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو، حتی تستأنسوا، انس حاصل کر لو، انس یعنی پہلے پتہ لگا لو کہ گھر میں کوئی مرد ہے کہ نہیں اور اجازت مل رہی ہے کہ نہیں۔ تستأنسوا یعنی تستأذنوا، اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلھا، اور گھر کے باشندے پر، گھر میں رہنے والوں پر سلام کر لو۔ لیکن اکثر علماء نے کہا ہے جب اردے کہ پہلے سلام کرو اس کے بعد اجازت۔ السلام علیکم ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اگر پوچھے کون تو نام بتاؤ، ایسا 3 مرتبہ بولو، حدیث میں آتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ کے بعد جواب نہ ملے تو واپس جاؤ، دروازے پر ٹھٹک کر کھڑے مت ہو جاؤ، سیڑھیوں پر مت بیٹھو، اللہ، سیڑھیوں پر ٹھٹک کے مت چلے جاؤ، اور اگر کیوار بند ہے تمہارے سامنے تو شگاف سے اور پھٹن سے مت دیکھو کہ اندر میں کون ہے کون نہیں، کیونکہ اسی نظر کے گناہ سے بچنے کے لیے تو اجازت ضروری قرار دی گئی، تو اجازت لے کر کے داخل۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہر طرح سے تمہارے لیے بہتر ہے یہ، اور نہیں اگر اس کا پاس اور لحاظ کرو گے تو اتہام بازی ہوگی، پر اتہام لگے گا، متون قرار دیے جاؤ گے، سمجھے؟
اجازت لے کے جاتے ہو تو گھر والا تمہارا استقبال بھی کرے گا، آئیے، کیونکہ اس نے اجازت دے کے بلایا ہے آپ کو۔ جی اچانک سے گھر میں داخل ہو جائیے گا، ہو سکتا ہے کہ عورتوں پر نظر پڑ جائے، مردوں پر نظر پڑ جائے، ایسی حالت پر نظر پڑ جائے جس پر جو حالت اچھی نہیں تھی، اس کی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ تو گھر کی عزت ناموس کو رونقنا یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ سلام کر کے جائیے، اجازت لے کر کے جائیے، اگر نہیں جائیے گا تو اتہام بازی ہوگی۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر کسی کو گھر میں نہ پاؤ تو داخل نہ ہو، جب تک یعنی اجازت جب تک نہ ملے، حتیٰ یُؤْذَنَ لَكُمْ، کوئی کہے اگر آپ کو کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں تو اجازت کون دے گا؟ کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت مل جائے۔ ارے مطلب یہی ہے کہ تمہارا داخلہ اور عدم داخلہ موقوف ہے اجازت پر، اگر اجازت ملتی ہے تو جاؤ، نہیں ملتی ہے تو واپس آؤ، رکنا نہیں ہے۔ مشہور قصہ ہے، عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین عمر بن خطاب نے بلایا تھا، 3 مرتبہ انہوں نے سلام کیا اور اجازت نہیں ملی تو واپس چلے گئے۔ پھر حضرت نے بلایا ان کو اور کہا کیوں واپس گئے؟ کہا چاچا نبی کا فرمان ہے 3 مرتبہ اجازت میں سلام اجازت کے بعد اگر نہیں ملے تو واپس جاؤ۔ تو کہا کہ شہادت دینی پڑے گی، تو شہادت ابو سعید خدری یا محمد بن مسلمہ اور دوسرے چھوٹے انصاری صحابی جو عمر میں چھوٹے تھے انہوں نے اجازت تائید کی۔ تو بہر بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ، اور اگر کسی سے اپائنٹمنٹ لیے بغیر پہنچ گئے ہیں، فلاں صاحب مولانا ہیں، سلیم بھائی ہیں، اور سلیم بھائی نے اندر سے کہہ دیا کہ نہیں ابھی ملاقات نہیں کروں گا، ابھی مشغول ہو جائیے، دوسرے وقت آئیے گا، تو ہم لوٹیں گے تو کس قدر پریشان لوٹیں گے اور کس قدر ناراض ہوں گے۔ کیا اپنے کو سمجھتے ہیں بہت بڑے آدمی ہیں، ایسا ہے ویسے۔ صحابہ کرام کہتے تھے یا اللہ کبھی جو اس آیت کے ٹکڑے پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی، کبھی جو ایسا نصیبہ ہوتا کہ کسی کے گھر جاتے اور وہ کہتا کہ واپس جاؤ، تو ہم خوشی خوشی واپس آ جاتے اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے کہ اگر تم کو کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، زبردستی مت کرو۔ دور سے آیا ہوں بھائی صاحب، کہیں سے بھی آپ آئے ہو، آپ اثر میں ملاقات کی 2 گھنٹے کے بعد ملی، تو آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، خوشی خوشی لوٹنا چاہیے۔ وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس جملے میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں کہ اللہ خوب سنتا ہے، جانتا ہے، اللہ تمہارے عملوں کو جانتا ہے، وارننگ ہے، وارننگ۔ اگر اس قانون کے خلاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو جانتا ہے کہ تمہارے ارادے میں کیا تھا، کیسا گزرنا چاہتے تھے اس گھر میں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، کیا استثناء ہے رب العالمین کا، کیا انداز ہے قرآن کا۔ کہا کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے گھر میں داخل ہو جہاں کوئی بستا نہیں ہے، کوئی رہتا نہیں ہے، کہیں کوئی فیملی نہیں رہتی ہے، بازار ہے، شاپنگ مال ہے، وہاں جانے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، اسٹیشن پر جاتے ہو مسافر خانہ دکھا، ویٹنگ روم، اس میں جانے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت ہے؟ ٹکٹ ہونا چاہیے ریلوے کا، ہوائی جہاز کے لیے ٹکٹ ہونا چاہیے، کسی سے اجازت دینے کی داخل تھوڑے ہے جی۔ آئیڈینٹی کارڈ دکھائیے پولیس کو، چلے جائیے، کرسی خالی ہو بیٹھ جائیے، کسی سے اجازت دینے کے لیے۔ تو ایسا جو مسافر خانہ ہے، سرائے ہے جی، ہوٹل ہے، یا اسی طریقے سے شاپنگ مال ہے، جہاں تمہاری ضرورت ہے وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر اجازت کے جاؤ، جہاں تمہارا جس میں تمہاری متاع ہے، تمہاری منفعت ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری آیت جو 30 ہے درس کی، کہ اے نبی کہہ دیجئے مومنین سے یغضوا من ابصارہم، اپنی بعض نگاہوں کو پست رکھیں، وہ نگاہ جو غلط ہو، وہ نگاہ جو حرام کی طرف اٹھے، وہ نگاہ جو بے پردگی کی طرف اٹھے، وہ نگاہ جو اجنبیہ عورت کے حسن و جمال کی طرف اٹھے۔ اگر اچانک سے کسی پر نظر پڑ گئی تو فوراً نظر پھیرو، بار بار پلٹ کر کے نہ دیکھو، پہلی نظر غیر ارادی معاف ہے، بار بار دیکھو گے برا ہوگا۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی بعض نگاہوں کو پست رکھیے۔ اگر نگاہ پست ہوگی، اجنبیہ کو نہ دیکھو گے، حرام نہ دیکھو گے، تو اللہ رب العالمین بصیرت بڑھا دے گا، ایمان کی روشنی بڑھا دے گا۔ اسی کے بعد آگے آیت آئی ہے اللہ نور السماوات والارض جی۔ تو اگر اس نور کی، آنکھ کے نور کی حفاظت کرو گے، غلط نہ دیکھو گے، اللہ تعالیٰ آنکھ کی روشنی کے ساتھ ساتھ دل کی، ایمان کی روشنی بڑھائے گا۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو پست رکھو،
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی زنا اور لواطت سے محفوظ رہو، زنا اور لواطت سے محفوظ رہو، کسی بھی طریقے سے جنسی خواہش کی تکمیل غیر شرعی طریقے پر نہ کرو، اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی بلا ضرورت شرعیہ کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ نہ کھولو، ڈاکٹر کے پاس جا کے کھولو اگر ضرورت ہے تو، یا استنجا وغیرہ پر بیٹھتے ہیں تو اس انداز سے بیٹھو کہ کوئی تمہاری شرمگاہ نہ دیکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ سب باتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ولا ذالک ازکی لہم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کی کارستانیاں سے بخوبی واقف ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ